خبر شامل کرتے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ آج مجھے آئین و قانون جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ حکومت نے حسب دستور کمپنی کی مشہوری کے لیے اعلامیہ جاری کیا۔ 13 جماعتوں کے اعلامیے کے برخلاف آج عدالت میں پیش ہوئے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ حمود الزما کو آج عدالت نے سنا۔ ایف سی پولیس اور رینجرز ڈیوٹی دینے کے لیے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آئین و قانون کو ذبح ہونے سے بچا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر پر مشتمل بینچ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے التوا سے متعلق کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو مشکلات میں مبتلا کیا اور ملک کی ساکھ داؤ پر لگا دی۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نے ملک کو معاشی دلدل میں پھنسا دیا، چین کے منصوبوں پر سنگین الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران اور حواریوں نے کہا کہ چین کے منصوبوں میں 45% کرپشن ہوئی، چین نے $30 ارب کی سرمایہ کاری کی اور اسی پر بھونڈے الزامات لگائے گئے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف نے وفاقی حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف کی آخری شرط پر بات چیت جاری ہے، برادر ممالک پاکستان کی بڑی مدد کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان نے آئی ایم ایف پروگرام ناکام بنانے کی سازش کی، ان کے وزیر رنگے ہاتھوں سازش کرتے پکڑے گئے، ان کے دور میں ججز کو دھمکیاں ملی، ریفرنس دائر ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تجارت شروع کرنے کا جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا، جو قابل مذمت ہے۔ ایک انفرادی شخص کا حکومت پاکستان کی پالیسی سے کیا تعلق؟ فلسطینیوں کو حق ملنے تک پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم رہے گا۔ ترکیہ کے نقش قدم پر چلیں یا میانمار بن جائیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ آج ہم اپنی آئینی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ عمران خان نے ٹویٹر پر سپریم کورٹ میں آج پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے التوا سے متعلق درخواستوں کی سماعت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، جہاں سے ایک راستہ یہ ہے کہ ہم ترکیہ کے نقش قدم پر چلیں اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میانمار بن جائیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ آئین، قانون، جمہوریت یا کرپٹ مافیا، ہر فرد کو ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ کے آخر میں لکھا کہ جنگل کا قانون یا فسطائیت پر ہر فرد کو ان میں سے ایک کو چننا ہوگا۔ آج سپریم کورٹ کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ آج سپریم کورٹ کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا، ایک طرف وہ طبقہ ہے جو سپریم کورٹ کی اہمیت کو کم کرنے پر تلا ہوا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو انصاف کے لیے اعلیٰ عدلیہ کے دروازے پر جمع ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بار ایسوسی ایشن کا موقف سامنے ہے، آئین کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ آج ذوالفقار علی بھٹو کا نام نہاد جانشین آئین توڑ رہا ہے، پوری قوم چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو آئین دے کر جاتا ہے اور نواسا آج آئین توڑنے کا فیصلہ کیے بیٹھا ہے۔ بھٹو اور زرداری کی پیپلز پارٹی کا یہی فرق ہے۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے التوا سے متعلق کیس کی سماعت کر رہا ہے۔